کہ انہوں نے اہل سنت کو تقسیم ہی کرنا ہے، اہل سنت کو آپس میں لڑانا ہے، ان کو امیر المجاہدین مولانا خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنظیم لبیک کے بارے میں کہا گیا، اس کا بھی جواب دے۔ سنت کی عظیم تنظیم دعوت اسلامی پہ جو کچھ الفاظ کہے گئے انشاءاللہ ان کا بھی جواب دے۔ مفتی منیب الرحمان کی طرف اشارتاً کنایتاً، اور وہ علماء کراچی کے جنہوں نے گزشتہ سال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت و شان میں ریلی نکالی تھی، ان کی طرف اشارہ کر کے کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ رات لاہور ناصر باغ میں عزت رسول و بطول کانفرنس کا انعقاد کیا گیا مرکزی جماعت اہل سنت کے نام پہ۔ گزشتہ سال بھی مرکزی جماعت اہل سنت کی طرف سے یہ کانفرنس کی گئی، بہت بری طرح فلاپ ہوئی، ساری کرسیاں بھی خالی، سٹیج پہ بھی جو بیٹھے ہوئے حضرات تھے ان کے چہرے بھی بتا رہے تھے کہ وہ پریشان ہیں۔ میں نے اس سال کانفرنس سے پہلے کہا تھا پیر صاحبان کو کہ پیر صاحبان محنت کرنا، پیسے خرچ کرنا، لوگوں کو لانا تاکہ آپ کی کانفرنس کامیاب ہو جائے، لیکن وہ سارا کچھ نہیں ہوا۔ اس دفعہ انہوں نے بڑی محنت کی۔ یہ جو بات ماننے والی ہے، پیر منور حسین جماعتی اور عرفان شاہ دونوں جب سے برطانیہ سے آئے ہیں، ایک ایک دروازہ انہوں نے کھٹکایا پیروں کا، سادات کا، سندھ میں، پنجاب میں، ادھر ادھر، اور بھرپور کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں جو میں نے رات سنا ہے، مختلف رپورٹ نے سنی۔ ایک رپورٹ یہ تھی کہ 1000 کرسی لگائی تھی، ایک رپورٹ یہ تھی کہ 1500 کرسی لگائی گئی، کم از کم 50 کے قریب آستانے جو گنوائے گئے، جن میں زیادہ تر سندھ کے تھے، کہ وہ سٹیج پہ موجود ہیں۔ لیکن حیرانگی ہے کہ اہل لاہور نے پھر کانفرنس کا مکمل بائیکاٹ کیا، اور سندھ سے جو لوگ لائے گئے تھے، جتنے ناظم اللہ صاحب نے آخری تقریر میں گن کے بتایا کہ کہاں کہاں سے کتنے آئے ہیں، اور صرف وہ بھی گنتی ان کی پوری کر لیں تو اس کے لیے بھی کم از کم 2-3 ہزار کرسی تو چاہیے تھی۔ 1500 کرسی لمبائی میں لگی ہو تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت لمبی ہے۔ میں 1 منٹ کے لیے اگر یہ مان لوں کہ 1500 نہیں تھی، 10,000 تھی، تو کیا اتنی بڑی بڑی گدیاں اور اتنے بڑے بڑے پیر صاحبان کے ہوتے ہوئے 22 کروڑ افراد میں سے 10,000 ہی ایسے تھے جو آپ کے موقف کے حامی ہیں؟ اگر یہ 10,000 تھے تو پھر بھی آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو عوام نے بری طرح مسترد کر دیا۔ اہل لاہور نے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عرس پہ اپنا فیصلہ دے دیا تھا، اور یہ بہت دیر بعد ہوا۔ اس پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کافی دنوں سے بڑی بے چینی ہے، انشاءاللہ میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ مجھے مطالبہ بھی آ رہا ہے بار بار کہ داتا صاحب میں جو کچھ ہوا اس پہ کوئی روشنی ڈالیں۔ ابھی میں اس کانفرنس پہ گزارش کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی گدیاں، اور جو سٹیج تھا، سٹیج میں جو مقصد بیان کیا گیا، وہ مقصد عزت رسول کا نام لیا گیا تھا، نعرہ عزت رسول کا لگایا گیا تھا۔ عزت رسول کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی ذکر سٹیج سے نہیں ہوا۔ جو سازشیں ہو رہی ہیں جرمنی سے، فرانس سے، برطانیہ سے، امریکہ سے، انڈیا سے، اسرائیل سے، کسی ایک خطیب نے ان کو اشارتاً بھی ٹچ نہیں کیا کہ کوئی اشارہ ہی ادھر کر دے۔ نام تو عزت رسول کانفرنس کا رکھا تھا آپ نے، لیکن اس میں ہوا کیا؟ اس میں ہوا یہ کہ ایک خطیب صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے جو داتا دربار میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ ان کو یہ نعرہ وہاں مرکزی جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ صاحب کو ہضم نہیں ہوا تھا، ان کی تقریر میں لگا تھا، اور یہاں سٹیج پہ ان کے بھائی صاحب
کہہ رہے تھے کہ جتنوں نے نعرہ لگایا وہاں لبیک یا رسول اللہ کو، ان کو گرفتار کیا جائے اور ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ فرما رہے۔ ایک وہ شخص جس نے کئی سال جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ کے عہدے پہ قبضہ کیے رکھا پنڈی کا، اور جسے کہتے ہیں نا آستین کا سانپ بن کے جماعت اہل سنت کا آہستہ 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 بٹھایا، اب جا کے لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ جماعت اہل سنت کی سیٹوں پہ بھی اس طرح کے دشمنوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے جو اہل سنت کا کام نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اہل سنت کو لڑائی رکھا آپس میں، اختلاف در اختلاف در اختلاف۔ اب آ کے آہستہ آہستہ اللہ نے ان کے چہروں سے نقاب اٹھا دیا ہے کہ یہ جماعت اہل سنت کے عہدیدار نہیں تھے، مرکزی جماعت اہل سنت کے نام استعمال کیے انہوں نے، لیکن اندر کھاتے کام کسی اور کا کر رہے تھے۔ ایک لفظ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی تقریر اگر کانفرنس والے چاہیں تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی تقریر اپنی چلا دیں جس میں عزت رسول کے مسئلے پہ کسی نے گفتگو کی ہو، جس نے عزت رسول کے خلاف، ناموس رسالت کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف ہونے والی سازشوں کا پردہ چاک کیا ہو۔ کوئی ایک تقریر جو پاکستان میں اس وقت بل لائے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف، کوئی وقف املاک کا بل آ رہا ہے، کوئی اسلام قبول کرنے سے روکنے کا بل آ رہا ہے، کوئی گھریلو تشدد کے نام پہ اسلام کے خلاف بل آ، کسی کے خلاف کسی خطیب نے بات کی ہو، اور ان کی تقریروں کا خلاصہ بھی میں عرض کروں گا کس کس نے کیا کہا۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ عزت رسول کی بجائے کسی ایک فرد کے خلاف ذاتیات کے لیے اہل سنت کو جمع کیا گیا ہے، اور دور دراز سے بیچارے لائے گئے ہیں، اور جتنے سامعین تھے وہ پیر صاحبان جو سندھ سے آئے تھے ان کے تھے۔ پنجاب کا مکمل بائیکاٹ تھا، پنجاب کی کوئی مین گدی سٹیج پہ نظر نہیں آئی، پنجاب کے بڑے علماء میں سے کوئی ایک عالم بھی سٹیج پہ نظر نہیں آیا۔ وہ لوگ نظر آئے جن پہ جناب مرکزی ناظم اعلیٰ صاحب عرفان مشہدی صاحب کبھی کفر کے فتوے لگایا کرتے تھے، اور کبھی وہ الفاظ ان کے لیے بولا کرتے تھے جو میں تو شاید نہیں بول سکتا۔ وہ لوگ سٹیج پہ لائے گئے، ان کو ایک دوسرے کو سنیوں کا چیمپئن، سنیوں کا ہیرو، سنیوں کا بادشاہ، کس نے بنایا تھا سنیوں کا بادشاہ آپ کو؟ سنیوں کے تو آپ غدار ہیں، آپ نے سنیت کا بیڑا غرق کیا کئی سال تک، جب تک آپ ناظم اعلیٰ رہے جماعت اہل سنت کے۔ آپ کھیل کسی اور کا کھیلتے رہے، ملازم آپ شریف خاندان کے تھے اور یہاں ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ اور رات اس کانفرنس میں سب سے گھٹیا ترین تقریر اس پنڈی والے شخص کی تھی جو جماعت اہل سنت کی صفوں میں گھسا ہوا تھا اور اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، مدر سعید کاظمی صاحب، اور ان کے ساتھیوں نے خدا خدا کر کے اس سے جان چھڑائی اس شخص سے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے عرض کیا نا کہ بڑی ہلکی تقریر، روٹی کا مسئلہ ہے، روٹی ہم دیتے، روٹی تم تو خود نواز شریف کی کھا رہے ہو، نواز شریف کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ رات وہ امام حسن کا سجادہ نشین بن کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے جلسوں میں وہ امام حسن کے خلاف باتیں کرتا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیوں پہ، صلح کی پالیسیوں پہ تنقید کرتا رہا، اور آج کل بھی کرتا ہے۔ یہاں رات وہ امام حسن کی سخاوت کا علمبردار بن کے، میں روٹی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ گھٹیا ترین، میں اپنے آپ کو مفکر اسلام کہنے والے کی تقریر میں کوئی ایک بھی فکر والی بات نہیں تھی۔ یہ عزت رسول کانفرنس کی تقریر تھی شاہ صاحب آپ کی۔ اور پھر مطالبہ ایک تھا، میں ایک بات عرض کر دوں یہاں کہ سنیوں میں الحمدللہ سادات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، وہ سنی نہیں ہے جو احترام نہیں کرتا۔ ہر سنی چھوٹے سے چھوٹے، ادنا سے ادنا ایک اہل سادات کے خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے فرد کا بھی احترام کرتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اب پردہ اٹھنے کے بعد جعلی سیدوں کا احترام نہیں ہوگا۔ اب جو ہمارے سامنے بنے ہیں، کسی کا باپ گجر ہے، کسی کا باپ مراسی تھا، کسی کا دادا قریشی تھا، اور وہ آج کہتا ہے مجھے بھی سید مان لو، تو یہ نہیں ہوگا۔ سادات کا احترام سنیوں کے ہاتھ سے نہ کبھی چھوٹا ہے، نہ چھوٹے گا انشاءاللہ۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مسئلہ نہیں تھیں، ہماری سار آنکھوں کا تاج ہیں۔ ہر سنی جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے بچے بچے کو نور سمجھتا ہے۔ لیکن کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ رات جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی زبان سے لگتا تھا کہ یہ سادات ہی ہیں؟ ان کی زبان سیدوں والی تھی؟
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی تفسیر بیان فرمانے والے جس طرح گالی گلوچ تقریباً تمام تقریروں میں اللہ ماشاءاللہ ایک آدھا شاید کو بچا ہو، تمام تقریروں میں ایک فرد کو حرامی، لعنتی، خبیث، شیطان، دجالی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. قوم تمہاری یہ باتیں سن سن کے تنگ آ گئی. پچھلے سال بھی جب تم نے تحریک شروع کی تھی، تحریک تو تم نے جس کے اشارے پہ شروع کی تھی، جہاں سے پیسہ ملا تھا وہ تو فقیر جانتا ہے سارا کچھ، وہ ادھار ہے میرا آپ کا ابھی تک. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ میں بیان کروں گا، لیکن پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے میں رک گیا. اب مجھے کہا گیا کہ لیکن اگر یہ فتنہ پھیلانے سے باز نہیں آئیں گے کہ انہوں نے اہل سنت کو تقسیم ہی کرنا ہے، اہل سنت کو آپس میں لڑانا ہے، ان کو ٹارگٹ ملا ہے کوئی، اہل سنت کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کھیل کھیلنا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ سارا کچھ منظر عام پہ آئے گا. رات اہل سنت کی عظیم تنظیم دعوت اسلامی پہ جو کچھ الفاظ کہے گئے انشاءاللہ ان کا بھی جواب دیں گے. جو کچھ امیر المجاہدین مولانا خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنظیم لبیک کے بارے میں کہا گیا اس کا بھی جواب دیں گے. جو کچھ مفتی منیب الرحمان کی طرف اشارتاً کنایتاً اور وہ علماء کراچی کے جنہوں نے گزشتہ سال سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت و شان میں ریلی نکالی تھی، ان کی طرف اشارہ کر کے کہے گئے، وہ سب ادھار ہے آپ کا ہمارا. انشاءاللہ ان کا ایک ایک کا آپ کی تقریریں جتنی بھی ہوئی ہیں سب فقیر کے پاس ہیں، انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے. لیکن آج صرف میں سنیوں سے کہتا ہوں کہ ان سے ایک سوال کرو کہ کیا اس لیے کانفرنس کی تھی؟ اتنی دور دور سے لوگوں کو اس لیے بلایا تھا؟ پیروں کی جا کے اس لیے منتیں کی تھی کہ آپ نے گالی گلوچ کرنا تھا؟ گالی گلوچ تو آپ نے پچھلے سال جو کیا تھا وہ سارا ابھی تک نیٹ پہ موجود ہے، روز لوگ سنتے ہیں آپ کی زبان. یہ سادات والی زبان نہیں ہے، یہ علماء کی زبان بھی نہیں ہے. آپ ایک فرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ایک فرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے آپ. اور آپ اب اپنی سیادت کی چادر لپیٹ کے اہل سنت کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سید 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 ہم سید ہیں. سید کا احترام تو اہل سنت والجماعت میں کبھی کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں. اہل سنت والجماعت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے سب کے پیر و مرشد آستانے سب کے سب سادات ہیں، ان کا احترام ہاتھ چومتے ہیں، قدم چومتے ہیں ہم. لیکن ان بزرگوں کے جو اپنے عقیدے پہ، جو عقیدوں سے پھر گئے، جن کے کلپ یہاں موجود ہے، کل تک ایک کو کافر کہہ رہے تھے، آج اس کو بڑا علمی اور تحقیقی مفکر اور مناظر کہہ کے وہاں پیش کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ سارا کچھ بھولا تو نہیں، ابھی تو سارا کچھ گشت کر رہا ہے، یہ سارا کچھ میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے، آپ کی ایک ایک حرکت موجود ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے جی مجھے سنیوں کے شہنشاہ کا خطاب سید عرفان شاہ نے دیا تھا، آج میں یہ خطاب ان کو واپس کرتا ہوں. تو میں ان شاہ صاحب سے کہتا ہوں، تو میں پھر بھی شاہ صاحب کہہ لیتا ہوں، اللہ مجھے پتہ بھی ہے کہ کیا ہے. اب میں ان سے کہتا ہوں کہ قبلہ عرفان شاہ صاحب نے آپ کو اور بھی کچھ خطاب دیے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کو واپس کر دیں. وہ خطاب بھی آپ نے کہیں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ قبر میں کہیں لے کے جانے ہیں، وہ بھی یہیں پیش کر دیں، ان کو واپس کر دیں جو خطاب انہوں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. اور جو کچھ انہوں نے خطاب حویلیاں والی سرکار کو دیے ہوئے ہیں، ان کے صاحبزادے سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی وہ خطاب، آپ رات ان کو سنیوں کے شہنشاہ سے سیدوں کا شہنشاہ بنائے ہوئے تھے، آپ بھی وہ خطابات جو آپ کے والد گرامی کو اور آپ کو انہوں نے دیے ہیں برطانیہ میں بیٹھ کے، وہ بھی آپ بھی واپس کر دیں ان کو. ویسے اس آج کی ویڈیو کا حرف آخر یہ ہے، انشاءاللہ میں کل اس پہ پھر گفتگو کروں گا، پرسوں بھی اس پہ گفتگو کروں گا. اس کے کئی پارٹ مجھے بنانے پڑیں گے، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں میں کہہ سکا ابھی. جو باتیں جو میں نے کرنی ہیں، جو کچھ ہوا وہاں، ان میں سے کچھ بھی نہیں کہہ سکا. صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جتنے آپ نے مشائخ اکٹھے کیے، بات تو میں نے بھی پہلی دفعہ زندگی میں دیکھے، کاش یہ ناموس رسالت کے لیے نکلتے. کاش جب بغداد مقدس پہ کربلائے معلیٰ پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجف اشرف نجف اشرف پہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے مزار اقدس پہ حملہ ہوا تھا، اس وقت بھی کوئی ان میں سے ایک ہی نکلا تھا سڑکوں پہ؟ یہ اس وقت بھی نہیں نکلے. جب یہاں ختم نبوت کی تحریک چلی یہ نہیں نکلے. جب مولانا خادم صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نکلے، ان میں سے کوئی نہیں نکلا. آج کہیں سے حملہ ہو رہا تھا عزت رسول پہ، اور ہو رہا ہے، فرانس سے ہو رہا ہے، جرمنی سے ہو رہا ہے.
काश आप उसका नाम ही ले लेते, कोई एक आधी बात उनके बारे में भी कर देते। लेकिन मैंने पिछले साल भी कहा था आप नहीं करेंगे, आप इसलिए कि आप उनके टुकड़ों के, अंग्रेज के टुकड़ों पे आप पल रहे हैं, आप उनके खिलाफ कैसे बात करेंगे। तो फिर आपको ये उन्वान रखते हुए भी 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि इज़्ज़त रसूल व बतूल के उन्वान पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप दुश्मनों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते, तो शर्म से डूब मरना चाहिए। वैसे किस तरह हम दावा कर रहे हैं कि हम इज़्ज़त रसूल पे पहरा देने के लिए खड़े हुए हैं, और वैसे अहले सुन्नत तो फैसला दे चुके हैं। मैंने रात जो महसूस किया, तमाम मुकर्रिरीन सफाई देते रहे कि हम राफजी नहीं हैं, और सुन्नी जितने नीचे कमेंट्स कर रहे थे वो जो कुछ कह रहे थे वो आपने देखा और सुना। नहीं देखा तो आप दोबारा वीडियो निकाल के देख लें, सुन्नी कमेंट्स क्या कर रहे थे। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह पे जो सुन्नियों ने फैसला दिया था, उस वक्त शायद मुझे भी थोड़ा सा सदमा हुआ था, यार ये ज्यादती हो गई। लेकिन कल की आपकी रात की कॉन्फ्रेंस की तकरीरों ने साबित कर दिया कि वो अवाम का फैसला नहीं था, वो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैसला था। लोग तो नहीं जानते कि आप क्या खेल खेल रहे हैं, दाता साहब तो जानते हैं रहमतुल्लाह अलैह। दाता साहब के दरबार से जो मुस्तरद हो गया, वो नासिर बाग में भी मुस्तरद हो गया। जोर लगाया, टिल लगाया पीरों ने कि मजमा बोले, नारे का जवाब भी मजमा नहीं दे रहा था, मजमा सारा सिंध का था। मुकर्रिरीन जिसके खिलाफ बोल रहे थे, सिंधियों को पता भी नहीं था ये किसके खिलाफ बोल रहे हैं। उन बेचारों ने तो इज़्ज़त रसूल के लिए इतना लंबा सफ़र किया था, वो बेचारे तो इज़्ज़त रसूल और बतूल के लिए आए थे, और यहाँ किसी की ज़ातियात, किसी की ज़ाती मुखालफत की बिना पे एक फ़र्द के ख़िलाफ़ तकरीरें हो रही थी। शर्म से डूब मरना चाहिए। अब हमारा हदफ यही रह गया है, अपने आप को इतने बड़े बड़े अलकाबात, ये अलकाब आपको कहते हैं ये मुझे उन्होंने दिया था, मैंने उनको वापस कर दिया, ये उन्होंने नहीं दिया आपको, ये आपने खुद ही अपने अलकाबात, कोई कुब्बतुल इस्लाम और कोई कुज्जतुल इस्लाम और कोई खुद साख्ता शहनशाह। सुन्नियों ने जिनको शहनशाह माना है, दुनिया की आंखों ने, ज़मीन व आसमान ने देखा कि सुन्नियों ने इनको अपना माना है। सुन्नियों ने जिनसे मोहब्बत की है टूट के, उनको कोई इस तरह की वजाहतें देने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई। उन्होंने अपना काम किया, वो काम कर गए, और जिन्होंने काम किया है हर दौर में आप उनके मुखालिफ रहे। इस स्टेज पे बैठे हुए अक्सर अफराद, एक दो को छोड़ के, उन बुजुर्गों के जिन्होंने हर दौर में नामूस रिसालत, इज़्ज़त रसूल और ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया है, ये स्टेज वाले नाम नहाद शहनशाह ये मुखालफत ही करते रहे हैं। सुन्नियों ने कल दाता साहब के शहर में एक दफ़ा फिर जवाब दे दिया। लाहौर का मेरा ख्याल है कि शायद ही पूरे लाहौर से कोई 10-20 आदमी आए हों, बाकी सब बेचारे बाहर के जो नारे का जवाब भी नहीं दे रहे थे, तकरीरें भी उनको पता नहीं था कि ये क्या तकरीरें कर रहे हैं, वो खामोश बैठे रहे। इसलिए कि आए हुए थे, बसों पे लाए गए तो उनको बैठना था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद, हजूर के सहाबा कराम सब अहले सुन्नत के सरों का ताज हैं। वो कोई इख्तिलाफी मसला नहीं थे कभी अहले सुन्नत के दरमियान, सिर्फ अपनी अपनी दुकानदारियाँ चमकाने के लिए उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात अक़दस को बार बार ज़ेरे बहस लाना, एक बात हुई, साल हो गया, उसका जवाब दे दिया गया, लेकिन अभी तक उसको ना छोड़ना, घसीटे फिरना, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए। थोड़ा सा कुछ शर्म कर लो कि कल खातून जन्नत की बारगाह में क्या जवाब दोगे। अपनी ज़ातियात को छोड़ो, अगर अपनी आखिरत बचानी है तो मसलक वही ठीक था जिस पे आप नारे मारते रहे और सारा कुछ करते रहे। आज जो कुछ आप कर रहे हैं, इतना बड़ा यू टर्न तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। जिनको कल तक काफिर कह रहे थे, आज उनको अजीम मुहद्दिस और मुहक्किक कह रहे हैं, और खड़े होकर तो उनके खुतबे पढ़ रहे हैं, और लोगों के सर आपके क्लिप सुन सुन के शर्म से झुके हुए हैं। काश आपको भी थोड़ी सी आ जाए।